معرفت کورس کی 38ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ اور صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الحفیظ۔ الحفیظ کا جو مادہ ہے بنیادی وہ ہے حفظ، ہا فا اور زوا۔ اس کا بنیادی جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حفاظت کرنا، کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لے لینا۔ اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے جو فاعل بننا چاہیے وہ تو حافظ بننا چاہیے۔ مالک کائنات نے اپنے لیے حافظ اور حفیظ دونوں ہی لفظ استعمال کیے ہیں قرآن الحکیم میں، غالباً دونوں ہی تین مرتبہ کیے ہیں۔ حفیظ چونکہ فعیل کے وزن پر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے خوب اچھی طرح حفاظت کرنے والا، مبالغہ ہو جائے گا، اس میں انٹینسٹی پیدا ہو جائے گی، یعنی بہت زیادہ حفاظت فرمانے والا، ایسی حفاظت کرنے والا کہ اب اس حفاظت سے مزید حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کلی طور پر یہ چیز حفاظت میں آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک کائنات الحفیظ ہے کس کے لیے؟ وہ کس چیز کی حفاظت پر خود کو مامور بتاتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے میں کب حفیظ ہوں؟ قرآن الحکیم میں ہم دیکھتے ہیں مالک کائنات نے اپنا یہ نام کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ استعمال کرتا نام دیکھ کر ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ الحفیظ کس کے لیے۔ ذرا دیکھیے سورۃ ہود آیت نمبر 57، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم منہ پھیر رہے ہو تو جو تم تک پہنچانا تھا نا وہ تم تک پہنچا دیا گیا۔ مالک کائنات نے تمہیں ایک گائیڈ لائن دینی تھی، تمہیں اپنا حکم نامہ دینا تھا کہ تم میں دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ روڈ میپ قرآن کی صورت میں تمہیں مل گیا ہے، اسی طرح ساری قوموں کو ان کی کتابوں کی صورت میں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے منہ پھیرا نا اس روڈ میپ سے، اس قرآن سے، اس اللہ کے حکم سے، اگر تم نے منہ پھیرا، اگر تم نے حق ادا نہ کیا اللہ کی بندگی کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر دے گا اور تمہاری جگہ پر کسی اور کو لا کھڑا کرے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ، تم ذرا برابر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا مسند خلافت سے، جو تمہیں ٹولز دیے تم سے چھین لے گا، تو تم اللہ کے سامنے ریزسٹ نہیں کر سکو، رکاوٹ نہیں بن سکو گے شیئا، ذرا برابر بھی۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک جو میرا رب ہے وہ ہر شے پر حفیظ ہے۔ یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، مالک کائنات نے خود کو جب حفیظ کہا ہے تو کیا کہا ہے کہ وہ کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ میری، آپ کی، کس کی؟ بندوں کی یا کس کی؟ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مالک کائنات اپنے آپ کو جب کہہ رہا ہے میں حفیظ ہوں، اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے جو میں نے میرٹ سیٹ کیے ہیں نا میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یعنی دنیا کی امامت کس کو ملنی ہے اس کا ایک میرٹ ہے، دولت کس کو ملنی ہے اس کا ایک میرٹ ہے، آپ کو خوبصورتی ملنی ہے یا بدصورتی اس کا ایک میرٹ ہے، آپ کو کتنا علم عطا کیا جانا ہے اس کا ایک میرٹ ہے۔ ہر چیز کا مالک کائنات نے کوئی نہ کوئی ایک میرٹ رکھا ہوا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، جب تم یہ کرنا چھوڑ دو گے تم سے یہ لے لیا جائے گا۔ یہ جو میرٹ ہے نا، اس میرٹ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ جب تک تم میری دی ہوئی کتاب، میرے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کرے گا، تم سے ٹول، تمہارے ہتھیار واپس لے لے گا اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یہ ہتھیار ان کو تھما دے گا۔ یہ جو مالک کائنات نے آپ کو اپنا حفیظ کا ایک روپ دکھایا ہے، یہ آپ کو انڈیویجولی، پرسنلی، ایک ایک فرد کے طور پر بھی نظر آ جائے گا، اور یہ بحیثیت قوم بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک مسند دیتے ہیں، ہر آپ کے پاس جو بھی سیٹ ہے وہ ایک مسند ہے۔ میں ایک استاد ہوں، بحیثیت استاد یہ میری ایک مسند ہے۔ اگر آپ بڑے بھائی ہیں کسی کے تو وہ آپ کی رعیت ہے، آپ کے پاس ایک بڑے بھائی ہونے کی مسند ہے۔ آپ باپ ہیں تو باپ کی مسند ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کارخانہ ہے تو آپ اس کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ امام مسجد ہیں تو آپ کی مسجد کے سارے مقتدی آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے پاس یہ مسند ہے۔ ہر ایک کے پاس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کلکم راعی، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ تو لہٰذا مالک کائنات نے جو بھی آپ کو مسند دی ہے، اس کے ساتھ آپ کو اچھا پرفارم کرنے کے لیے اللہ نے ہتھیار بھی دیے۔ اگر تو آپ اللہ کے لیے ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے رہیں گے، یہ ہتھیار آپ کے سپرد کیے رہیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے مسند آپ سے چھین لی جائے گی، مسند آپ کے بعد کسی ایسے کو دے دی جائے گی جو آپ سے بہتر ہوگا۔
اب یہ تو بحیثیت فرد میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی. بحیثیت قوم دیکھ لیجئے. بحیثیت قوم بھی اگر کوئی بندہ معاشی وہ قوانین اپنائے گا جو اللہ نے آپ کو اور مجھے ارشاد فرمائے ہیں, اور وہ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ والی آیت میں 219 غالباً آیت ہے سورہ بقرہ کی 119 کہ آپ میں سے جو آپ کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں اب آپ خرچ کیجئے, چیریٹی کیجئے. دیکھیے سب سے زیادہ چیریٹی آج کون کر رہا ہے؟ آپ جا کے گوگل کر لیجئے گا اگر آپ کو نہیں پتا, آپ کو امریکہ ہی نظر آئے گا, پاکستان نظر نہیں آئے گا. پاکستان تو چیریٹی وصول کرنے کے چکروں میں, یہاں سے مجھے بھیک مل جائے تو یہاں سے مجھے چندہ مل جائے. سب سے زیادہ چیریٹی وہ کر رہے ہیں, اور وہ دنیا کے سب سے مضبوط معیشت ہے. آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ سب سے آپ نے دو لسٹ نکالنی ہے. ایک لسٹ آپ نے نکالنی ہے کہ سب سے مضبوط معیشت کس کی ہے, اور اس کا مجھے ایک گراف بنا دو. پھر آپ نے کہنا ہے چیریٹی کے اعتبار سے مجھے گراف بنا دو, سب سے زیادہ کون کرتا ہے. آپ کو مدر ٹریسا وہی ملے. آپ جانتے ہیں یہاں پر بھی ایدی صاحب اٹھے تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. یہاں پر بھی ایدی ایک مدر ٹریسا کی ہمارے ہاں ایگزامپل تھی. آپ کو پتا ہے کہ کوئی حکومتی سرپرستی نہیں ہے, کوئی فنڈ نہیں ہے اس کے پاس, کوئی حکومت ان کو ایڈ نہیں کر رہی, لیکن دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس انہوں نے بنا دی. یعنی کہ چین, سب سے بڑی ایمبولینس چین انہوں نے بنا دی. یہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کا دیا ہوا قانون اپنا لیا, اللہ نے انہیں امامت سونپ دی. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا, ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے اپنا, اب تو وہ نہیں رہے اس دنیا میں, لیکن ان کی ویڈیوز موجود ہیں, آپ جا کے ان کا اپنا حلیہ دیکھیے گا, ان کا لائف سٹائل دیکھیے گا. پھر دیکھیے گا جس کی اپنی ذات پر ہزاروں میں خرچ نہیں ہو رہا, اس کے توسط سے کروڑوں میں اربوں میں کیسے خرچ ہو رہا ہے. مال کے کائنات کے کچھ قوانین ہیں, ان قوانین کو آپ اپنا کر رکھیں گے آپ کو مسند ملی رہے گی, بلکہ وہ ترقی ہوتی رہے گی. اور جس دن آپ اپنے علل تللوں پر آ جائیں گے, مسند آپ سے چھین لی جائے گی, آپ کے بعد آپ سے بہتر لوگوں کو دے دی جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان ربی علی کل شیء حفیظ, بے شک میرا رب ہر شے پر حفیظ ہے. یعنی وہ مسندوں کی حفاظت کر رہا ہے, کس کے سپرد ہونی چاہیے. آج مثال کے طور پر اتنی زیادہ آپ کو بھی پتا ہے تحریکیں چلی ہیں آپ کے ملک میں ہی, جماعت اسلامی تو کتنی دیر ہو گئی ہے سیاسی جماعت کے طور پر, آج تک ایک مرتبہ بھی وہ اقتدار میں کیوں نہیں آئی؟ ایک مرتبہ بھی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ مسند حکومت پر بیٹھ جائے؟ ابھی کل تحریک لبیک چلی, کل کی بات ہے, آپ سب نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی ہر اسلامی تحریک کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے, تو کیوں نہیں آئی اقتدار پہ؟ یعنی کوئی بھی جو اسلام کا نعرہ لگاتا ہے اس کو اقتدار کیوں نہیں مل رہا؟ نہ ہماری اس تحریک کو جو آج چلی ہے, یہ میں بڑی بڑی دو سیاسی پارٹیز کا نام لے رہا ہوں جن کو آپ سب جانتے ہیں. جماعت اسلامی تو ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہے نا, چلیں تحریک لبیک بھی کسی حد تک کر رہی ہے. اب دونوں کو حکومت کیوں نہیں سپرد کی گئی؟ تحریک لبیک کو پوری پنجاب اسمبلی میں ایک بھی سیٹ کیوں نہیں ملی؟ پوری قومی اسمبلی میں مائنورٹی میں بھی نہیں رہی وہ. کیا ہوا؟ ایسا کیوں؟ ہم تو 97% مسلمز ہیں اس پاکستان میں, تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کو ووٹ ہی نہیں ملتے جو اسلام کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم بحیثیت مجموعی مسلمان نہیں ہیں, ہمیں مسند ملنی نہیں چاہیے. جب ہم فرقہ واریت کو لے کر اٹھیں گے, فرض کریں کہ میں سنی ہوں, فرض کریں میں وہابی ہوں, یا فرض کریں میں شیعہ ہوں, یا جو بھی ہوں, اگر میں کسی ایک فرقہ سے بلانگ کر رہا ہوں اور مجھے حکومت مل جائے, میں تو مخالفوں کو پیس کر رکھ دوں گا. کہ نہیں رکھ دوں گا؟ میں تو کوئی, میرے پاس قوت نہیں ہے تو میں نہیں چھوڑتا ان کو. تو جب قوت مل جائے گی میں ان کا کیا حال کروں گا؟ کیا ایسے ہاتھوں میں اللہ حکومت دے دے گا؟ نہیں دے گا, ان کو ملنی بھی نہیں چاہیے. اب کیا ہونا چاہیے؟ بنیادی طور پر مسلمان بن جانا چاہیے. اگر آپ مومن بن جائیں گے نا, اگر آپ کے دل سے فرقہ واریت جڑ سے اکھڑ جائے گی, اگر آپ واقعی قرآن کو سپریم لیڈر مان لیں گے, آپ مان لیں گے کہ قرآن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے, آپ مان لیں گے میری زندگی اللہ کے سپرد ہے, اس کے فیصلے بھی اللہ نے کرنے ہیں, آپ دیکھیں گے آپ سیاست میں نہیں بھی ہیں تو آپ لیڈر ہیں, آپ معاشی طور پر مضبوط نہیں بھی ہیں تو آپ لیڈر ہیں, اب کچھ بھی نہیں ہے آپ لیڈر ہیں. اب آپ آئیے سیاست میں, آپ کو وہی وزیریں ملے گی جو آپ کو ہر جگہ پر ملی. باہر کیف کہنے کا مطلب یہ ہے, مال کے کائنات اپنی عطا کردہ مسندوں کی حفاظت پر معمور خود کو کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں مسندوں کو ایسے ہی غلط ہاتھوں میں کیسے تھما دوں گا, جو بھی بندہ غلط ہوگا میں اب مسند اس سے چھین لوں گا.
مسلط ایسے ہاتھوں میں دے دوں گا جو اس سے بہتر ہوں گے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. مالک کائنات نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا تم ہی غالب رہو گے وانتم الاعلون، لیکن کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے. اور جب تم مومن نہیں رہو گے تو غالب نہیں رہو گے. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا سیدھی سیدھی. تو مال کے کائنات کے اس ایٹریبیوٹ حفیظ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آپ یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ خود کو حفیظ کب کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کو حفیظ جب کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ تم کو میں پہنچا چکا ہوں. نبی پاک فرما رہے ہیں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لائے گا اور تم میرے رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے. یقیناً میرا رب ہر مسند پر حفیظ ہے. وہ غلط ہاتھوں میں مسند کو نہیں رہنے دے گا. اب ذرا دیکھیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام کو کس طرح سے استعمال کیا. یہ سورت سبا میں آیت نمبر 15 سے لے کر آنورڈ ہے. تو میں پوری آیات آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، آپ نے پڑھنی ہو تو گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. البتہ میں کرکس آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوتا کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبا کے لیے، یہ سبا ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں. تو جیسے میں کہوں پاکستان کے لیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستانی میں وہ سب کے لیے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں. اللہ نے کہا تھا کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر اس کا کرتے رہو. ملک تمہیں عمدہ دے دیا ہے، رب تمہیں بخشش فرمانے والا دے دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل سبا ایک وادی ہے، ان کے لیے میں نے ہر چیز تو عطا کر دی تھی. میں نے کہا تھا تمہارے دائیں بائیں باغ ہی باغ ہے، تم کھاؤ پیو، بس تمہارے 2 کام ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ میں نے حلال رزق دیا، اس حلال کو کھاؤ. نمبر 2 یہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا ادا، شاکر بن کر رہو. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے انہیں کہا تھا دیکھو میں نے کتنا عمدہ ملک دے دیا ہے اور رب بخشنے والا ہے تمہارا. اگر کوئی کرتے کرتے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے گی اللہ معاف کر دے گا، لیکن میجورٹی تمہارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی ذات رہے گا تب. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ منہ موڑ کے. آخرکار پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، سب کچھ غرق ہو گیا. پھر ہم نے 2 باغ انہیں عطا کیے. اب کے جو ہم نے انہیں 2 باغ عطا کیے، یہ 2 باغ ایسے تھے کہ ان کے پھل کھانے کے قابل نہیں تھے، کڑوے تھے. پھل تھے کھانے کے قابل نہیں تھے. ان کے درخت تھے لیکن چھاؤں والے نہیں تھے، جاؤ والے درخت تھے. اور کچھ تھوڑی سی میں نے انہیں بیریاں دے دی. اور بیری میں پتہ ہے کیا خاصیت ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہوگا، کانٹے انتہا سے زائد ہوتے ہیں. آپ نے بھی بہت سے پھل شاید سنے ہو. تو اب آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ کون کون سا پھل ہے، پھل جس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور ان کی آپ پھر وہ گراف دیکھیے گا، آپ کو ٹاپ آف دی لسٹ بیری ہی سمجھ آئے گا کہ اتنے پھل ہیں اور اتنے کانٹے ہیں. یعنی 2 بیر بھی توڑنے ہیں تو 3 کانٹے چھپ جانے ہیں. یعنی تکلیف دہ رزق. اس کا مطلب یہ ہے تکلیف دہ رزق. ایسے ہی اب میں تمہیں دے دوں گا. اب تو دن رات آپ کو محنت کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کے آپ کو 2 بیر ملیں گے 4 کانٹے چبنے کے بعد. یہ ایک استعارتاً بات ہے، حقیقتاً بھی بات ایسے ہی کر لیں، لیکن یہ ایک استعارہ بھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں شاید ہم بیری توڑ کر کھا رہے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر ایک بندہ صبح اٹھتا ہے بیچارہ، دکان کھولتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، رات ہو جاتی ہے، اور وہ جتنے پیسے گھر لاتا ہے نا وہ اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ گھر کا راشن ڈال لے، اچھے کپڑے پہن کر اپنے گھر والوں کو کہے چلو ٹھیک ہے آؤ آپ آؤٹنگ پہ چلیں. نہیں، وہ بیچارہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بجلی کا بل کس طرح سے پورا کرنا ہے، اب یہ فنکشن آ گیا یہ کس طرح گزارنا ہے، ابھی تو پچھلے قرضے نہیں اتارے، عید پھر سے آ گئی ہے. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور ان کے لیے عید تو بوجھ بن جایا کرتی ہے، دیر آ گئی، حالے تو پچھلے نہیں قرضے اترے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید جڑے ساڈے آلے دوالے باغ نے، جو ہمارے ارد گرد باغ ہیں، شاید وہ جاؤ والے ہیں. اب شاید ان میں سایہ دار درخت نہیں رہے، بیری کے چند درخت رہے ہیں. 4 بیر توڑتے ہوئے 8 کانٹے لگے. اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں نے انہیں 2 باغ دیے، وہ باغوں میں پھل اب کھانے کے قابل نہیں تھے، جاؤ والے درخت تھے، تھوڑی سی بیریاں تھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غور کرو، یہ جو میں نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، ان کے رزق میں نے اتنا تنگ کر دیا ہے اور اتنا مشکل کر دیا ہے ان کے لیے اور بد ذائقہ کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ، یہ تھی ان کی ناشکری کا بدلہ، جو ہم ان کو ہی دیا کرتے ہیں جو کہ ناشکر انسان ہوتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ان کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں، ان کے سوا ہم کسی کو یہ بدلہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نا ان کی بستیوں کے قریب ہی ہم نے برکت والی بستیاں رکھی ہوئی تھی
کہ آپ یہاں پر آئیں جائیں اللہ کی برکات کو وصول کریں, اچھے لوگوں میں بیٹھے اٹھیں. انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مسافتیں لمبی کر دیں. انہوں نے ایسے اعمال کرنے شروع کر دیے کہ یا اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں, یہ مولوی ٹائپ بندے ہیں, فاصلے کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جب کہا مسافتیں لمبی کر دے تو میں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سنو کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے, میں نے ان پر ظلم نہیں کیا, ہم نے انہیں ایک افسانہ بنا کر رکھ دیا, ان کی کوئی ایگزسٹنس باقی نہیں رکھی, ملیا میٹ کر دی, ختم کر دیا سب کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا, اور یقیناً ہر اس شخص کے لیے میں جو قصہ آپ کو سنا رہا ہوں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ سننے والا صابر ہو, شاکر ہو. یہ جو معاملہ میں نے آپ کو سنایا ہے اس سارے کو بلیو پرنٹ کے طور پر اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کو حفیظ کا مطلب سمجھ میں آئے گا, ورنہ شاید حفیظ کا مطلب سمجھنا مشکل ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایک قصہ سنا رہے ہیں کہ ایک قوم تھی, میں نے انہیں بہت خوش باش رکھا ہوا تھا اور ان سے میں نے توقع یہ کی, میں نے ان سے مطالبہ یہ کیا کھاؤ پیو حلال رزق, کھاؤ پیو حلال رزق, حرام کی طرف نہ جانا, حلال وافر ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. انہوں نے دونوں ہی کام چھوڑے. آپ کو بھی آج بھی خیر یہ ساری باتیں دیکھنے کو مل ہی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے انگور آپ کو دیا, کھجور دی, ایک خوش ذائقہ پاکیزہ رزق, ہم نے اس پاکیزہ رزق پر اکتفا کرنے کی بجائے اس سے شراب کشید کر دی. تو یہ کیا حلال پر اکتفا نہیں کیا ہم نے, یا اللہ تو صحیح ٹیسٹ نہیں بنایا, میں تینوں بنا کے بھانا اے ٹھیک ہے, یہ نہیں, حلال پر اکتفا نہیں کیا. اور شکر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے, جیسے اللہ نے کہا تھا خرچ کرو ویسے نہیں خرچ کیا. یہ جو معاملات آپ کے سامنے ہیں, مالک کائنات نے اس کا بدلہ کیا دیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا رزق ان پر جینا حرام کر دیا, ان کا رزق کڑوا کو سیلا کر دیا, ان کو سایہ دار درختوں سے محروم کر دیا. دیکھنے میں درخت تھے لیکن جاؤ والے, ایک جھاڑیاں, بڑا سایہ دار درخت نہیں تھا. پھل تھے دیکھنے میں لیکن اللہ فرماتے ہیں کڑوے تھے, کھانے کے قابل نہیں تھے. چند ایک بیریاں تھیں لیکن وہ بھی کانٹوں والی, 2 بیریاں توڑے 4 کانٹے چبوئے. ان کو سمجھ آئے کہ میں نے کیا ان کو فری میں دے رکھا تھا, پر میں نے چاہا کیا تھا, شکر کرو اللہ کا, حلال پاکیزہ رزق کھاؤ, یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. انہوں نے نہیں کیا تو میں نے پھر ان پر ان کا جینا حرام کر دیا. میں نے انہیں کہا ان کے قریبی برکت والی زمین رکھ کر کہ ان میں آیا جایا کرو, کوئی مسافت نہیں ہے, امن والا راستہ ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں آتا, ایسے نہیں بہنا. انہوں نے کہا اچھا نہیں بہنا. پھر ہم نے اس برکت والی اور ان کی بستیوں کے درمیان بستیاں فاصلہ قائم کر, ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا, اجڑ کے, اتفاق نہیں رہا ہے, اور یہ افسانہ بن کر رہے. یہ سارے کا سارا قصہ اللہ تعالیٰ آپ کو سنانے کے بعد پتہ ہے کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا. آپ کو یاد ہے کیا تھا ابلیس کا گمان؟ ابلیس نے کہا تھا یا اللہ بڑے تھوڑے ہیں جو بچ جائیں گے ورنہ میں سب کو گمراہ کر لوں. اللہ کہتے ہیں سب کو اس نے گمراہ کر لیا, میجورٹیلی تھوڑے سے رہ گئے جو کہ ان میں سے ایمان والے تھے. یہ بات آپ کو سنانے کے بعد اب وہ آیت ہے سورۃ سبا کی آیت نمبر 21 جو اللہ تعالیٰ اپنے حفیظ ہونے کا جس میں اعلان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا وَفِي شَكٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کو ان پر میں نے کوئی سلطان, کوئی قوت نہیں بخشی تھی کہ شیطان ان کو اپنی گچی سے مروڑ کر ایسے موڑ لے. نہیں, شیطان کو میں نے اتنی قوت نہیں بخشی تھی. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ, شیطان کو میں نے ان پر قوت نہیں تھی دی, میں نے کوئی دلیل نہیں تھی دی. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. بس بات اصل یہ ہے میں نے یہ دیکھنا تھا کون ہے ان میں سے جو کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی مال کے کائنات نے آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ شیطان کو آپ کے سامنے وسوسہ اندازی کرنے پر اس نے قدرت کیوں بخشی؟ اس لیے بخشی کہ تمہارے سامنے اللہ کا کلام ہے کہ آخرت ایک آنی ہے. یہ جو تم دنیا میں جی رہے ہو نا, یہ ریئل لائف نہیں ہے, یہ تو ایک سراب ہے, یہ چھوٹا سا ٹینیور ہے, یہ گزار لو کسی طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق. اس کے بعد ایک لمبی زندگی آ جانی ہے, ابدی زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. کیا تمہیں یقین آیا یا تم شک میں پڑ گئے؟ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنا محاسبہ کریں. آپ کون ہیں؟ آپ آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں یا پھر آپ بھی شک میں مبتلا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ایک گروہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ یوں کہا کرتا تھا, وہ کہتا تھا خیال تو یوں ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح باتیں کرتے ہیں, شاید آخرت آ ہی جائے. جو شاید آخرت آ ہی جائے, کیا آپ بھی اس سچویشن میں تو نہیں ہے؟ یہ کافر.
کیا آپ کو کلی طور پر یقین ہے کہ واقعی اس دنیا کے بعد دنیا آنی ہے؟ واقعی آپ کو اٹھا کر کھڑا کر لینا ہے؟ واقعی یہاں پر جو کیا ہے اسی کے بدلے میں وہاں پر ملنا ہے جو ملنا ہے؟ یہاں پر اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کی زبان سے آپ کا اقرار نہیں چاہیے، نہ مجھے نہ اللہ کو، فقط زبان کا اقرار کام نہیں آئے گا، آپ کے عمل کا اقرار چاہیے۔ آپ کیا عملاً ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں واقعی آخرت آنی ہے؟ اگر آنی ہے، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں کتنے پلان بناتے ہیں؟ آپ نے اب تک اپنے 20-30 سالہ زندگی میں کتنے پلان بنائے؟ کتنے دنیا کو سوچ کر دنیا ہی کے لیے تھے اور کتنے پلانز میں آخرت بھی تھی؟ 24 گھنٹوں میں آپ نے کیا کیا فیصلے کیے؟ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کتنے تھے جن میں اللہ بھی شامل تھا اور کتنے تھے جس میں اللہ کا نام و نشان ہی نہیں تھا؟ میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھا کھاؤں، میں سو جاؤں، میں اٹھ جاؤں، میں اس کو ملوں، اس کو ملوں، اور کتنے فیصلے کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بھی تھا مالک کائنات کیا چاہتا ہے، یہاں پر اللہ کی چاہت کیا ہے، میں وہ پوٹینشلی کر گزروں گا، پوٹینشلی، میرا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اگر آپ کو اللہ یاد ہی نہیں رہا نا کسی بھی معاملے میں، نہ 24 گھنٹوں کے گراف میں، نہ 20 سالوں کے گراف میں، اگر اللہ کا نام و نشان آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ صرف آپ کی زبان کہہ رہی ہے کہ آپ کو یقین ہے آخرت آ جانے، آپ کا دل نہیں کہہ رہا۔ اور اگر دل نہیں کہہ رہا، یقین جانیے آپ کے دل ہی سے بدلتی ہے ساری دنیا۔ آپ کی دل اور نگاہ کے سوا کوئی ایسا آپ کے پاس عضو نہیں ہے جو آپ کا اورا پازیٹیو کر سکے، صرف یہی دو آلات ہے، ورنہ آپ کی زبان بک بک کرتی رہے یا تسبیحہ پڑھتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہ ٹولز ہو سکتے ہیں آپ کے دل کو سمجھانے کے لیے، ورنہ دو ہی صرف ہتھیار ہیں اپنا اورا پازیٹیو یا نیگیٹو کرنے کے لیے، آپ کی آنکھیں، آپ کا دل۔ آپ کی آنکھیں اچھا دیکھیں، آپ کا دل اچھا سوچے، بس بن گئی دنیا جنت۔ اتنی سی بات ہے صرف اور صرف۔ باہر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کو ان پر میں نے کوئی قوت نہیں تھی بخشی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو آخرت پر سچی مچی ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو شک میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور یاد رکھو تیرا رب ہر شے پر حفیظ ہے۔ ہوا کیا تھا؟ قوم سبا نے جب اللہ کی ناشکری کی، سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر دعویٰ بول دیتے ہیں، وہ آتی ہے، وہ آگے فرما بردار ہو جاتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، یعنی اس کی قوم سبا نہیں رہتی، اس کی قوم کا اپنا نام و نشان نہیں رہتا، اس کی آئیڈینٹی ختم کر دی جاتی ہے، یعنی المختصر قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بس جو مسلمان ہو جاتے ہیں پھر ان کو امان دے دی جاتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہی اللہ دے دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جب خود کو حفیظ کہا تو کیا کہا؟ اللہ نے کہا ایک قوم کو میں نے بہت بخشا تھا، اس نے شکر نہیں کیا، میں نے چھین لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حفیظ کس چیز پر ہے؟ جو مسند عطا کی ہے، جو آپ کو ہتھیار دیا ہے، اس ہتھیار پر اللہ حفیظ ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں میرے پاس پیسہ آ گیا میں جیسے گل چھڑے جاؤں اڑاؤں، آپ اڑا کر دیکھ لیں اللہ چھین لے، اللہ آپ سے لے لے گا۔ آپ کو لگے گا میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ بینک اکاؤنٹ میں رہ جائے گا، اللہ کسی اور کے سپرد کر دے گا۔ ابھی پرسوں چوتھ بیٹھے ہوئے ایک بندہ بات کر رہا تھا، یہ آپ کے روڈ پر پتہ نہیں کتنے کلے زمین تھی، پتہ نہیں 35 یا 32 کلے زمین اس روڈ پر، وہ پتہ نہیں اس کا پردادا یا کون تھا، مر گیا، کاغذ ہی رہ گئے، ساری کی ساری لال لکیر پر اور اب لوگوں کے قبضے یا جہاں پر بھی۔ اس سے یہ اتنا بڑا ہتھیار کیوں چھین لیا گیا؟ آج کے دور میں اگر ان کے اس صندوق کو ریالٹی میں دیکھا جائے، اربوں میں نہیں خربوں میں پالتے ہیں، یہ ختم، سب ختم۔ لہٰذا اگر آپ کو لگے گا میرا ہتھیار میرے صندوق میں پڑا ہوا ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے پڑا ہوا ہے، چھین لیا گیا ہے، اب آپ کے پاس نہیں رہا، آپ کے پاس ہوتا تو چلتا۔ اگر اللہ نے آپ کو مسئلہ دی ہوئی ہے نا، آپ کو لگے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں اشارہ کرتا ہوں بندہ مر جاتا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے نا ہتھیار۔ یہ لوگوں کی آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ کے ہتھیار میں اللہ کی دی ہوئی گن ہے تو ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ہے گن، اگر اللہ نے چھین لی ہے آپ چاہیں بھی تو نہیں چلا سکیں گے، وہ چلے گی نہیں، وہ آپ کے پاس رہی نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، نظر کا دھوکہ ہے، یہ متاع تھی، آپ نے نہیں استعمال کی۔ اور کیا اگر آپ اپنی مسند کا، اپنے ہتھیار کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ آپ کے غلط ہاتھوں میں نہیں رہنے دے گا، آپ سے چھینے گا، اچھے ہاتھوں میں، آپ سے بہتر ہاتھوں میں دے دے گا۔ 3 مرتبہ اللہ نے حفیظ کو قرآن الحکیم میں استعمال کیا، آخری مرتبہ پڑھ لیجیے سورہ شورى آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور یار بنا لیے،
جنہوں نے اللہ کو چھوڑا اور اپنے سرپرست بنا لیے، جنہوں نے اللہ کو ٹائم دینے کی بجائے کسی اور کو اپنا خلیل، اپنا سربراہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حفیظ علیہ، اللہ ان پر حفیظ ہے. تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لیا انہی سے لو جا کر، اب یہی کھلائیں گے تو کھانا. اب یہ نہیں اللہ انہیں بھوکا مار دے گا، اللہ انہیں سائیکولوجیکلی مار دے گا. اللہ انہیں، ان کی عزت نہیں، ان کا روب، ان کا دبدبہ، ان کا کچھ باقی نہیں رہے گا. ان کا صرف ایک بت نظر آئے گا بے جان، جس کی کوئی قدر، کوئی منزلت، کوئی وقت باقی نہیں رہے گا. ہر کیف ان سے ان کا ہتھیار چھین لیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آقا کو فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجیں گے، میں ہوں حفیظ. یہ ہتھیار کا غلط استعمال نہیں کر سکتے، میں چھین لوں گا. اگر آپ کو حفیظ کا مطلب سمجھ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، المختصر اگر دو ٹوک بات کی جائے، مال کے کائنات نے جو جو آپ کو مسندیں، جو جو آپ کو قوتیں، جو جو آپ کو اختیارات، جو جو آپ کو ہتھیار عطا کیے ہیں، مال کے کائنات ان کی حفاظت پر خود کو معمور بتاتے ہیں. اگر آپ اچھے بن کر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہتھیار کو اپ گریڈ کرتے جائیں. اور اگر کبھی آپ سمجھیں گے کہ میں اللہ ہوں یا میں خدا ہوں، زبان سے تو کوئی نہیں کہتا، صرف ان کا استعمال اللہ کے لیے نہیں میرے لیے ہوگا، اللہ چھین دے گا اور ان لوگوں کو دے دے گا جو آپ سے بہتر ہو. لیکن اللہ موقع بھی دیتا ہے، فوراً نہیں چھین لیا کرتا. باہر کیا اگر کبھی آپ کو لگے کہ میں مال کے کائنات کا عطا کردہ یہ حسن، یہ اس کی قوت، یہ اس کا گھر، یہ اس کی دولت، یہ اس کا علم اللہ کے لیے استعمال نہیں کر رہا، تو آپ خود کو مخاطب کر کے کہیے گا کہ بے شک اللہ ہر شے پر حافظ ہے. تم کیا سوچ کر اللہ کے ہتھیاروں کو اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ امید ہے آپ کا ضمیر زندہ ہے تو وہ ضرور آپ کی پکار سنے گا اور اللہ کا بندہ بن کر رہے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.